کو انتظار ہوتا ہے کہ پیسوں کا، پیسے آئیں گے، فون کریں گے جی پیسے بھیجیں۔ والدہ کو صرف اپنے بیٹے کا انتظار ہوتا ہے۔ کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزوئیں لے کر تیری خاک مرقد پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ آرزوئیں لے کر، حسرتیں لے کر امی جان میں قبر پہ آؤں گا۔ وہ جو سحری کے وقت کی جو دعائیں ہیں، نیم شب کے وقت کی جو دعائیں ہیں، امی جان اقبال کو ان دعاؤں میں اب کون یاد کرے۔ انسان جہاں ایک بہت بڑی نعمت سے معروم ہوتا ہے، وہاں ان دعاؤں سے بھی معروم ہو جاتا ہے۔ والدہ کو نہیں کہنا پڑتا کہ امی جان میرے لیے دعا کرنا۔ بیٹا گھر سے باہر نکلتا ہے، والدہ خود ہی ہاتھ اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ باری تعالیٰ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا۔ انسان ان دعاؤں سے معروم ہو جاتا ہے۔ حضور کے صحابی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ماں جو ہے وہ بھی اپنے بیٹے سے، ظاہر ہے ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ ابو ہریرہ کی پیدائش ہوئی تو والد کا وصال ہو گیا، ماں نے دوسری شادی نہیں کی کہ دوسری شادی کی تو بیٹا رل جائے گا۔ ابو ہریرہ کی پرورش کی۔ جب ابو ہریرہ جوان ہوئے، محبوب خدا نے اعلان نبوت کیا، ابو ہریرہ نے غلامی کا تو گلے میں ڈالا، حضور کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ والدہ جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھیں، برا بھلا کہتی تھیں، کبھی کیا کچھ کہہ دیتی، کبھی کیا کچھ کہہ دیتی۔ ایک دن سیدنا ابو ہریرہ کو بھی برا بھلا کہا اور ساتھ محبوب خدا کی بارگاہ میں بھی نازیبہ کلمات کہہ دی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ سے برداشت نہیں ہوئے، فرمایا امی جان مجھے جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن محبوب خدا کو کچھ نہ کہو، میرے یار کو کچھ نہ کہو، مجھے جو کہنا ہے کہہ لو۔ ماں کہتی تیری خاطر میں نے دوسری شادی نہیں کی، آج تو جوان ہوا ہے تو نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو بدل دیا۔ لیکن ابو ہریرہ کیسے سمجھاتے کہ امی جان میں ہی حق پر ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھا، مجھے برا بھلا کہتی ہے، یا رسول اللہ میں برداشت کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ آج مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ ابو ہریرہ کیوں نہیں ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ آج تو مجھے برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی برا بھلا کہا، یہ مجھ سے یا رسول اللہ برداشت نہیں ہوتا۔ کہا پھر ابو ہریرہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک ہی عرض ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ میری ماں کو ہدایت عطا فرمائے۔ محبوب خدا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب کسی پیر کے پاس یا بڑے آدمی کے پاس کوئی جائے دعا کروانے کے لیے تو حق تو یہ ہے کہ خود بھی دعا مانگے اور آمین کہے، لیکن محبوب خدا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ صحابہ نے کہا بھئی دعا کا کہا ہے اور خود دوڑ لگا دی ہے۔ کہا میرا یقین ہے کہ جب محبوب خدا کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ جب یقین ہے تو پھر دوڑ کیوں رہے ہو؟ کہا دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا دعا پہلے قبول ہوتی ہے۔ صحابہ کا یقین کتنا کامل۔ گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ بند تھا تو اندر سے آواز آئی۔ ماں نے کہا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے رک جا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ماں نے دروازہ کھولا، غسل کیا ہوا تھا، کپڑے نئے پہنے ہوئے تھے، سیدنا ابو ہریرہ نے ایک قدم اندر رکھا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا دے۔ تو وہ جو دوسرا قدم اندر جانا تھا وہ اندر نہیں گیا، بلکہ جو اندر قدم رکھا تھا وہ بھی باہر آیا اور دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ کہا حضور اللہ نے میری ماں کو ہدایت عطا فرمائی۔ ماں کا جو رشتہ ہے یہ بڑا انمول رشتہ ہے۔ وہ رشتہ ہے کہ اس جیسا رشتہ کائنات میں اور کوئی نہیں۔ جن کی مائیں حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو اپنی ماں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ یہ جو ماں ہے یا بیٹی ہے، بہن ہے یا بیوی ہے، اس کو اگر اس کا تقدس جو پامال ہو چکا تھا اگر اس کو کسی نے عزت دی ہے تو اسلام نے عزت دی ہے۔ انشاءاللہ جو ہماری آخری آیات ہیں وہ اسی حوالے سے میں چند احادیث بھی آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمائے اذا الشمس کورت،
وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ سورہ تکویر ہے، اس کی چند آیات ہیں، میں اب احباب کے سامنے سادہ الفاظ میں اس کا ترجمہ اور تفسیر رکھوں گا۔ اس ارادے اور نیت کے ساتھ سماعت کریں کہ علامہ وحید الدین خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مبلغ ہوتا ہے اس کی نگاہوں میں ایک اور دنیا ہوتی ہے، اور جو سامنے سامعین ہوتے ہیں ان کی نگاہوں میں وہ دنیا نہیں ہے۔ مبلغ کا کام ہے کہ اس اگلی دنیا کے ساتھ شناسائی کروانا سامعین کی، جو اس کے نگاہوں میں، اس کے ذہن میں ایک نقش ہے، ایک صورت ہے اس دنیا کی جو اصل ہے۔ یہ تو عارضی ہے۔ میرے مجمع سامنے جتنا بھی بیٹھا ہے، 200 بندے ہیں، 400 ہیں، 500 ہیں، ہر بندے کا یہ یقین ہے کہ بھئی سب نے ایک دن چھوڑ کے جانا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں نے 500 سال زندہ رہنا، میکسیمم 60 70 80 سال، اس کے بعد پھر کوچ ہے یہاں سے۔ ہم مسافر ہیں، ایک یہ مسافر ہیں، ایک وہ مسافر ہیں جو دیار غیر میں جاتے ہیں، جو یورپ میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، UAE میں ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہیں، جو ساؤتھ افریقہ میں ہیں، وہاں 2-4 سال گزارتے ہیں، 8-10 سال 15 سال، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ ایک ہم بھی مسافر ہیں کہ مسلسل ہمارا سفر چل رہا ہے، 60-70 سال کے بعد پھر آنکھیں بند ہوتی ہیں، پھر عالم دنیا سے عالم برزخ کا سفر ہے، قبر میں پہنچ جاتے ہیں، پھر قبر سے اگلا حشر کا سفر ہے۔ اصل مقام وہ ہے جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اصل کامیاب انسان وہ ہے جو میدان محشر میں کامیاب ہو گیا۔ اصل انسان وہ ہے جس کو قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، لوگوں سے کہے گا، فَيَقُولُ هَا مُقْرَوْ كِتَابِيَا، لوگوں دیکھو میرا نامہ اعمال، اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا، میرا یقین تھا کہ ایک دن میں اس حساب کتاب کو پہنچوں گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، خدا کا قرآن کہتا ہے کہ وہ عیش و عشرت میں ہوں گے، وہ سکون کی زندگی میں ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ان کا مقام ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو اس کے پیچھے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ایک مقام پہ فرمایا بائیں ہاتھ میں، دوسرے مقام پہ فرمایا پیچھے دیا جائے گا۔ پیچھے کیوں دیا جائے گا؟ کہ جب فرشتے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے نا، پکڑے گا نہیں۔ کون اپنا فیل ہونا قبول کرے؟ وہ ہاتھ پیچھے لے جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیں گے۔ جس کو نامہ اعمال وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ یا لیتنی لم اوت کتابیا، اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ 31 مارچ کو ہمارے رزلٹ ہوتے تھے نا اسکول میں، چہروں سے رزلٹ پتہ چلتا تھا، یہ بندہ پاس ہے، یہ فیل ہے، اور جس کی پہلی پوزیشن ہوتی تھی نا، وہ گھر آ کے فخر سے کہتا تھا بھائی جان ابو جان میری پہلی پوزیشن آئی ہے۔ اور جو فیل ہوتا تھا وہ بیچارہ منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ جو قیامت کے دن فیل ہو گیا، اس سے بڑا اور فیلئر کیا؟ وہ کہے گا کہ کاش یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، میں اس حساب کتاب تک پہنچتے ہی نہ، اس سے ملاقات ہی نہ کرتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری موت نے میرا قصہ تمام کر دیا ہوتا۔ وہ کہے گا کہ میرا مال حلق عنی سلطانیہ، میرا مال، سلطنت، میری بادشاہت، میں تو پنچیتی تھا، میں تو فیصلے سناتا تھا، لوگ کان رکھ کے سنتے تھے میری باتوں کو۔ آج میری سلطنت ہلاک ہوگی، میرا پیسہ کچھ بھی نہیں میرے پاس، وہ بادشاہت، وہ جو میری ڈور تھی وہ کدھر گئی؟ حلق عنی سلطانیہ۔ فرشتوں کو حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلو، اسے پکڑو اور آگ کی زنجیر میں اس کو جکڑو، اور جکڑ کے جہنم کے اندر اس کو پھینک دو۔ یہ ناکام لوگ ہیں۔ اور وہ زندگی کیسی زندگی ہے کہ انسان جوان ہے تو ہمیشہ کے لیے جوان ہے،
وہاں بڑھاپے کا غم نہیں ہے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے ہلاک ہونے کا خطرہ نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے چھین لے گا, کوئی قبضہ کر لے گا. دنیا میں انسان کروڑ پتی بھی ہو, یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کسی لمحے بھی میں غریب بن سکتا ہوں, یہ مال فنا ہو سکتا ہے, چوری ہو سکتی ہے, ڈکیتی ہو سکتی ہے. یہاں کا وزیر اعظم اپنے پاکستان کی صورتحال دیکھ لیں, ایک لمحے کے لیے وزیر اعظم ہوتا ہے, اگلے لمحے کے لیے وزیر اعظم بن جاتا ہے یا نہیں, قیدی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کبھی کبھی یہاں سے بھگایا جاتا ہے, پھر اس کا استقبال کیا جاتا ہے, پروٹوکول دیا جاتا ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد پھر سارا خاندان جیل میں ہوتا ہے. یہ پاکستان کا ہے. تو وہاں کیا ہے کہ انسان جوان ہے تو ہمیشہ کے لیے جوان ہے. جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان نعمتوں میں کمی کر سکے, ان نعمتوں کو کوئی چھین سکے. اصل تو وہ زندگی ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. کہ اللہ جس سے نعمتیں دیتا ہے نا اور عزت دیتا ہے, مال و دولت دیتا ہے, فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور اللہ اگر اس نعمتوں میں تھوڑی کمی کرتا ہے نا تو انسان پتہ ہے کیا کہتا ہے, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ہماری نگاہوں میں اگر معیار کوئی عزتوں کا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ مال و دولت زیادہ ہے, دنیاوی نعمتیں زیادہ ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں بڑا کامیاب انسان ہے. جبکہ خدا کی نگاہوں میں یہ مال و دولت کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے. یہ ظاہری دنیا کی چیزیں ہیں, یہ عارضی ہیں. اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی بزرگی والا ہے تو وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وقت کے خلیفہ نے, حکمران نے جیل میں بند کیا اور ظلم اور تشدد شروع کیا. روایات میں آتا ہے کہ اتنا ظلم کیا کہ اگر اتنا تشدد کسی ہاتھی کے اوپر کیا جاتا تو وہ بل بلا اٹھتا, برداشت نہ کر سکتا. لیکن امام احمد بن حنبل کی آنکھ میں ایک قطرہ آنسو کا نہیں آیا. صبر و استقامت کے ساتھ ان مصیبتوں کو برداشت کیا. خلیفہ وقت فوت ہو گیا, اس کا بیٹا آیا, اس نے امام احمد بن حنبل کو پروٹوکول دیا, آزاد کیا, جیل سے رہائی دی, اور رہائی دینے کے بعد خود حاضر ہوا نذرانہ پیش کرنے کے لیے. بادشاہ وقت کسی کو نذرانہ دے تو 2-4 پیسے نہیں دے گا, وہ اپنے حساب سے پروٹوکول دے گا. امام احمد بن حنبل نے وہ نذرانہ قبول کیا نا تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے. کسی نے کہا امام احمد بن حنبل اتنا ظلم اور تشدد ہوا, آنکھ میں آنسو کا قطرہ نہیں آیا, آج نذرانہ لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو کے قطرے. کہا وہ جو آزمائش تھی نا اس میں راہ راست سے بھٹکنے کے چانس کم تھے. یہ جو مال و دولت ہے, یہ جو عزت ہے, یہ جو شہرت ہے, اس میں راہ راست سے بھٹک جانے کے چانس زیادہ ہیں. میں اس لیے روتا ہوں کہ باری تعالیٰ جس طرح تو نے ادھر امام احمد بن حنبل کو استقامت عطا فرمائی تھی, اس لمحے بھی امام احمد بن حنبل کو راہ راست سے بھٹکنے نہ دے. ہم کہتے ہیں کہ مال و دولت ہوگی تو ہم بڑے آسائش میں, سکون میں نہیں. اس کی آزمائش بھی بہت زیادہ ہے, اور اس آزمائش میں کامیاب ہونا یہ بھی بڑا مشکل ہے. اس کی آزمائش یہی ہے کہ آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے. انسان دوسری آیت میں ارشاد فرمایا سورہ نہیں کہا کہ میں نے مال خرچ کیا, اہلک تو میں نے ہلاک کیا مال, یعنی میں نے اڑا دیا پیسے. آج ہم بھی کہتے ہیں نا جی میں نے یورو لوٹائے ہیں شادیوں کے اوپر, میں نے دینار لوٹائے ہیں, میں نے ڈالر لوٹائے ہیں. کچھ پھر زیادہ وہ ہمارے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ خبریں پھر آتی ہیں کہ انہوں نے موبائل پھینکے. آج تو تم نے پھینک دیے, قیامت کے دن رب سوال کرے گا, اے میرے بندے بتا من این اکتسبہ ومن این انفقہ, یہ تو بتا کہ میں نے جو تجھے مال دیا تھا تو نے کہاں سے کمایا تھا, طریقہ حلال کا تھا یا حرام کا تھا. اور ساتھ دوسرا یہ بھی سوال ہوگا من این انفقہ, یہ بھی بتا میرے بندے کہ وہ جو مال میں نے تجھے دیا تھا تو کہتا تھا کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے, یہ بتا اس مال کو خرچ کہاں پہ کیا ہے. اللہ نے دے دیا تو یہ نہ سمجھے کہ میں گلچھڑیاں اڑاتا رہوں,
میرا مال ہے، یہ نعمت ہے اس کی دی ہوئی. ایک ایک روپے کے متعلق سوال ہوگا. کنجروں کے اوپر لوٹاتا رہا یا میرے راستے میں خرچ کرتا رہا؟ کدھر خرچ کیا اپنا پیسہ؟ قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے، تب بندے کے قدم رب کی بارگاہ سے آتے ہیں. اصل وہ ہے، یہ عارضی ہے. یہاں کے رشتے عارضی ہیں، یہاں کی دوستیاں عارضی ہیں، یہاں کی نعمتیں عارضی ہیں. ان نعمتوں سے لذت حاصل کرنا ایک محدود دائرے کے اندر. جوانی ہے محدود دائرہ ہے، مال و دولت ہے محدود دائرہ ہے، کھانا پینے محدود دائرہ ہے. جب اب سیر ہو گیا تو بس کھانے کی لذت ختم. زیادہ کھا لیا تو پھر بھی پریشانی کا سبب. تو ہر شے محدود ہے، انسان بھی محدود ہے. 60 70 سال 80 سال بڑے بڑے رستم پہلوان جیسے جو کوئی ان کے قریب نہیں جاتا تھا، موت کا پنجہ پڑتا ہے تو کیسے. قبروں کے اندر کتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ خان چودھری گوندل اور فلاں چٹھا صاحب فلاں صاحب چلے گئے، نام نشان ہی ختم. وہاں پہ کوئی جو ہے وہ پروٹوکول نہیں ہے، کوئی بڑے بڑے گارڈ جو ہیں وہ وہاں پہ کھڑے نہیں ہیں جو ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں. اصل وہ ہے. اس کے لیے اس زندگی میں ہم نے کوشش کرنی ہے. ارشاد فرمایا اذا الشمس كورت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من سرہ ینظر الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن کو اپنے جسم کی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ فلیقرأ اذا الشمس كورت، وہ سورہ تکویر، واذا السماء انفطرت سورہ انفطار، واذا السماء انشقت اور سورہ انشقاق. ان 3 سورتوں کی تلاوت کر لے، ان کو سمجھ کے پڑھ لے. ایسے ہی ہے جیسے قیامت کو اس بندے نے اپنی نگاہوں سے دیکھا. قیامت کا ذکر باقی بھی ہے لیکن وہاں اشارتاً ہے. پہلے خالق اپنی تخلیق کا ذکر کرتا ہے، پھر جا کے قیامت کا ذکر ہے. یہاں ڈائریکٹ قیامت کا ذکر ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ اذا الشمس كورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. اس نظام کائنات کا جو سسٹم چل رہا ہے سورج کے ذریعے. دھوپ نہیں ہے تو دیکھیں زندگی کا نظام کیسے. کل کی سردی کس کو بھول سکتی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں، جب پرانے بابے تھے نا ان کے سامنے سردی کا ذکر کرتے تھے نا تو کہتے تھے پتروں تو سردی ویکھی کوئی نہیں، سردی تو ساڈے دور دی آئی ہے. آج کرو بابے بھی خاموش ہیں، یاد نہیں بابا کی سردی تو سمی ویکھ لے. تو کیا ہے کہ سورج کی دھوپ نہیں ہے تو ایک لمحے میں اس سے شاید یہاں دھوپ نکلی ہے یا نہیں نکلی، ہمارے جو ہے وہ رکن میں دھوپ نکلی، ایک دن پہلے دھوپ نکلی اور اس سے اگلے دن کتنی یعنی کہ سردی کا موسم تھا. اذا الشمس كورت، نظام کائنات سورج کے ذریعے ہے. اگر سورج لپیٹ دیا جائے تو نظام کائنات ختم. یہ قیامت کا ذکر ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے. آج ہر ستارہ اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. سردیوں میں سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے اور یہاں کے غروب ہو جاتے ہیں. گرمیوں میں یہاں سے طلوع ہوتا ہے اور یہاں ایک لمبا چکر کاٹ کے پھر غروب ہوتا ہے. اس لیے دن لمبے ہوتے ہیں، سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں. کبھی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج اپنا راستہ بدل کے گرمیاں ہوں اور وہ سردیوں کے اعتبار سے نکل آیا ہو. 1 سیکنڈ کا فرق نہیں پڑا. ستارے ہیں، سیارے ہیں، ہر ستارہ اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. نظام کائنات ہے نا. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اس کے مدار ٹوٹ جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ جو ہیں ان کو اکھیڑ دیا جائے گا وہ ہوا میں روئی بن کے اڑتے پھریں گے. کیوں روئی بنیں گے؟ آج یہ ٹشی آپ لوگوں کے سامنے اگر میں اس کو پھینکتا ہوں تو نیچے زمین کی طرف آ رہا ہے. کیوں آتا ہے زمین کی طرف؟ اوپر کیوں نہیں جاتا؟ کشش ثقل. زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. جب آپ فضا میں جائیں وہاں ایک مقام آتا ہے کہ کشش ختم ہو جاتی ہے تو آپ فضا میں تیرتے پھرتے ہیں، نیچے نہیں آتے. تو ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ روئی بن کر اڑ جائیں گے. کیوں؟ قیامت کے دن زمین کی کشش ختم ہو جائے گا. جب کشش ثقل ختم ہوگی تو ہر شے بے وزن ہو کر ہوا میں اڑتی پھرے گی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں جو ہیں وہ ویسے ہی چرتی پھریں گی، کسی کو اس کا خیال ہی نہیں ہوگا. آج جس کی بھینس نے رات کو بچہ جننا ہو نا جی تو وہ اس کا جو مالک رات کو سوتا نہیں ہے. اتنا قیمتی مال ہے کچھ مسئلہ بن سکتا ہے.
اور بھینس سے زیادہ اگر قیمتی مال ہے تو وہ اونٹنی ہے. اور اہل عرب جو ہے ان کو اونٹنی بڑی پیاری ہے، ان کے لیے بڑا پیارا مال ہے. اور پھر جو بچہ جننے والی ہے، جو گابن ہے 10 ماہ کی، ان کو تو ویسے نہیں چھوڑ سکتے. لیکن قیامت کے دن کی ہولناکی ایسی ہوگی، افراتفری کا عالم ایسے ہوگا کہ ہر انسان جو ہے اس کو اپنی پڑی ہوگی. اتنا قیمتی مال ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہوگی کہ یار اتنا قیمتی مال. انسان کہے گا جائے مال پہاڑ میں، جائے مال جہنم میں، آج اگر میں بچ سکتا ہوں تو میں بچ جاؤں. ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا. آج بھیڑ اور شیر اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہرن اور شیر اکٹھے نہیں ہو سکتے. قیامت کے دن ہولناکی اور وحشت ایسے ہوگی کہ ان کو شکار کی نہیں ہوگی، ان کو اپنی فکر ہوگی. یا لیتنی کنت ترابا، سورہ نبا کی آخری آیت ہے نا، کہ قیامت کے دن اللہ وحشی جانوروں کو بھی اکٹھا کرے گا. جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا وہ بھی حساب کتاب ہوگا. پھر اس کے بعد جب جانوروں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کنت ترابا، کہ بھئی تمہارا حساب کتاب ہو گیا، اب تم مٹی سے بنے تو دوبارہ مٹی ہو جاؤ. جانوروں کے وہ مٹی ہو جائیں گے. ایک روایت میں کافر جب اس دن دیکھیں گے نا کہ جانور مٹی ہو گئے، حساب کتاب ختم، معاملہ ہونا تھا ہو گیا، وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش آج ہم بھی مٹی ہو جاتے ہیں. وہ جو جہنم کا ایندھن ہمارے لیے سامنے نظر آ رہا ہے ہم اس سے بچ جائیں. ایک روایت یہ ہے کہ شیطان قیامت کے دن جب آدم علیہ السلام کو دیکھے گا، آدم کی نیک ذریت کو دیکھے گا کہ ان کے لیے جنت میں نعمتیں ہیں اور جنت میں باغات ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں. تو چونکہ شیطان نے کہا تھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. قیامت کے دن جب مٹی والے کی شان دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہوتا، آدم کے قدموں سے لگ کے آج میں بھی جنت میں داخل ہو جاتا. لیکن اس دن کا کاش کوئی فائدہ دے گا نہیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانوروں کو یکجا کیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پانی کو آگ لگ جائے گی. حالانکہ ہمارے ہاں یہ پانی ہے، آگ جل رہی ہے، پانی اوپر ہم ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے. حضور علامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تعجب کی بات یہ نہیں ہے کہ پانی کو آگ کیسے لگے گی، فرماتے ہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ آگ جل رہی ہو، آپ پانی ڈالیں، وہ پانی اس آگ کو بجھا دے، یہ تعجب کی بات ہے. چونکہ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں اس لیے ہمیں تعجب نہیں ہوتا. تو پوچھا گیا کہ حضور تعجب اس پر کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تعجب کی بات یہ ہے، یہ جو پانی ہے نا جی، اس کی ساخت کے اوپر اگر آپ غور کریں نا، ساخت کہ یہ کن چیزوں سے بنا، دو گیسیں ہیں جن سے پانی مل کے بنا، H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن. یہ خاص مقدار میں ملتی ہیں تو پھر جا کر پانی بنتا ہے. اور ان دو گیسوں کو اگر آپ الگ الگ طور پر دیکھیں نا تو ایک گیس جو ہے وہ آگ بھڑکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ایک گیس آگ لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. دونوں گیسیں آگ کو جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں گیسوں کو ملا کے ایک ایسی شے تیار کر دیا جو آگ بجھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. قیامت کے دن دونوں چیزیں اپنا اصل کام کریں گی. ہائیڈروجن اپنا کام کرے گی، آکسیجن اپنا کام کرے گی، تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانیں جسموں کے ساتھ جوڑی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور قیامت کے دن جب زندہ دفن ہونے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا. یہ اشارہ ہے عرب کے اس جہالت کے دور کی طرف. میں نے روایت میں پڑھا کہ جب کسی ماں جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی اور بچہ جننے کے قریب ہوتی تو اس کے سامنے گڑھا کھودا جاتا تھا. جو ہی بچے کی پیدائش ہوتی وہ دیکھتے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اگر بیٹا ہوتا تو اس کو رکھ لیتے، اس کی پرورش کرتے، اور اگر بیٹی ہوتی تو اسی گڑھے کے اندر ڈال کے اوپر مٹی ڈال دیتے.
اتنا ظلم اور تشدد کیا جاتا ہے۔ ماں ہے جو ہے وہ وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، لوگ ماؤں کو کندھوں پہ اٹھا کر منڈیوں پہ بیچا کرتے تھے۔ اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن اس بچی سے پوچھا جائے گا جس کو زندہ دفن کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ ایک طرف قاتل ہو ایک طرف مقتول ہو، پوچھا تو قاتل سے جانا چاہیے نا، تو نے کیوں قتل کیا ہے؟ بندہ مقتول سے پوچھے بھئی تجھے کیوں قتل کیا گیا، تو وہ کہے گا مجھے تو پتہ نہیں، قاتل سے پوچھے اس نے کیوں قتل کیا۔ قیامت کے دن اللہ بچے سے پوچھے گا، اس کے باپ سے نہیں، اس کے چچا سے نہیں جس نے اسے زندہ دفن کیا، اس بچے سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بچی تو بتا تیرا گناہ کیا تھا۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ اس قدر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے باپ سے کلام کرنا گوارا ہی نہیں کرے گا، اس لیے اس بچے سے پوچھا جائے گا تاکہ وہ معصوم جان اپنے باپ کا گریبان پکڑ سکے اور پوچھ سکے کہ ابو جان میرا تو جرم ہی کیا تھا، بتائیں مجھے آپ نے کیوں قتل کیا، اَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرا گناہ کیا تھا، جرم کیا تھا۔ قبیلہ ربیہ ہے، اس کی ایک دشمن قبیلہ تھا، وہ ان کی بچی کو لے کے بھاگ گئے، بعد میں صلح ہوئی، جب صلح ہوئی تو بچی کو انہوں نے اختیار دیا کہ اپنے والد کے پاس رہنا چاہتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، یا جس قبیلے کے پاس تو چلی گئی تھی اس کے پاس رہنا چاہتی ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اس بچی نے اختیار استعمال کیا اور کہا کہ میں جن کے پاس گئی تھی میں انہی کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ تو یہاں سے اس جو ہے بری رسم کا آغاز ہوا۔ اس کے باپ نے کہا بہتر تھا میں تجھے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتا۔ پھر اس کے بعد جس گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی، بعد جو ہے روایات ایسی ہوتی تھی کہ فوراً اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بعد قبیلوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچتی تھی پھر اسے زندہ دفن کیا جاتا۔ سنن دارمی کی روایت ہے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی اب بیتی سنانا چاہتا ہوں، اپنی داستان سنانا چاہتا ہوں۔ ابو خدا نے ارشاد فرمایا سنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی تھی، میں گھر آتا تھا مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، اس کی میرے ساتھ جو محبت تھی بڑی بے پناہ تھی، بے مثال تھی۔ یا رسول اللہ کہ ہم بچیوں کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے، جب وہ اس عمر کو پہنچی جو چلنے پھرنے کی عمر ہوتی ہے، یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی سے کہا بھئی اس بچی کو تیار کرو، بیوی نے تیار کیا، میں نے اپنی انگلی سے پکڑوائی اور میں اسے لے کے چل پڑا۔ یا رسول اللہ جب اس کنویں کے پاس پہنچے نا جس کنویں میں ہم بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، میں نے ایک بازو سے ایک ہاتھ سے اس کا بازو پکڑا اور اٹھا کر اس کنویں کے اندر ڈال دیا، اور ساتھ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جو آخری لفظ تھے نا میری بیٹی کے، آج اس مرحومہ کی سال ثواب کے لیے ہم سب لوگ یہاں اکٹھے ہیں نا، وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، 4 رشتے اس کے لیے غمگین ہیں، پریشان ہیں۔ عربوں کا رواج کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اسے پکڑ کے اس کنویں کے اندر ڈال دیا، اور جو آخری لفظ میری بیٹی کے میرے کانوں میں پڑے نا وہ یہ تھے ہائے ابا، ہائے ابا۔ ابو خدا نے سنا تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ صحابہ نے اس صحابی کو منع کیا، کہا تو نے حضور کو غمگین کر دیا، ایسی باتیں نہ کر۔ ابو خدا نے سنا تو سرکار نے ارشاد فرمایا بھئی کوئی اور آستانہ بھی تو نہیں ہے، کوئی اور جگہ بھی تو نہیں ہے جہاں دل کے دکھڑے سنا کے غموں کو ہلکا کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، پھر سنا تو اس نے پھر سنائی، دل کا بوجھ ہلکا کیا، اور ساتھ حضور کی آنکھوں سے بھی چھم چھم آنسو برس رہے ہیں، وہ بھی ساتھ زاروں کا تار ہو رہا ہے۔ ایک اور فرزدق شاعر ہے جس کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات بھی ہے، اس نے ایسے اشعار لکھے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں کہ پورا خطاب ہے وہ۔ فرزدق شاعر کا جو دادا تھا سعسع بن ناجیہ المجاشعی، یہ وہ شخص تھا فرزدق شاعر کا دادا، یہ بھی حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے کلمہ پڑھا،
اور کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ ایسے کام بھی کیے ہیں جو دور جہالت میں اچھے کام میں نے کیے ہیں، کیا ان کا کوئی صلہ مجھے ملے گا؟ محبوب خدا نے پوچھا تو نے کون سے کام کیے ہیں، کون سا اچھا کام تو نے کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اچھے کام یہ ہیں کہ مجھے دور جہالت میں جب بھی پتہ چلتا نا کہ کسی خاندان میں قبیلے میں کوئی بچی پیدا ہوئی ہے اور اس قبیلے والے اس بچی کو زندہ دفن کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ میں 2 اونٹ لے کے جاتا، ایک روایت میں یہ ہے کہ 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ لے کے جاتا، 3 اونٹ لے کے جاتا اس قبیلے والوں کے پاس اور انہیں کہتا کہ اس بچی کو زندہ دفن نہ کرو، اس ننھی معصوم سی جان کو میرے حوالے کر دو، بدلے میں 3 اونٹ تمہیں عطا کرتا ہوں، میں 3 اونٹ دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے 1 بچی کی جان بچائی، اور ایک روایت میں ہے کہ سعد بن ناجیہ کہ 2 اونٹ گم ہو گئے، یہ تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ایک لمبے سفر کے بعد انہیں دونوں اونٹ نظر آئے، کسی بندے نے باندھے ہوئے تھے، جب اسے نظر آئے تو اس مالک کے پاس گیا جس نے باندھے ہوئے تھے، کہا کہ یہ تو اونٹ میرے ہیں، اس نے کہا تیرے ہیں تو ٹھیک ہے لے جا۔ اس نے پانی منگوایا، یہ پانی پی رہے تھے تو گھر میں سے چھوٹی بچی کی رونے کی آواز آئی، ایسے محسوس ہوتا کہ ابھی پیدائش ہوئی، تو جس مالک کے پاس اونٹ بندھے ہوئے تھے اس نے کہا دوسرے بندے کو بھیجا جاؤ گھر میں دیکھو بچہ ہے یا بچی ہے، بندہ دیکھنے چلا گیا۔ سعد بن ناجیہ کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ بچہ ہوا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا بچہ ہوا تو ہماری شان بنے گا، قبیلے کی شان کہلائے گا، اس کی پرورش کریں گے، تعلیم و تربیت کا خیال کریں گے۔ کہا بچی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہا بچی ہوئی تو کل اپنے داماد کے سامنے ہم سر نہیں جھکا سکتے، نظریں نہیں جھکا سکتے، بچی ہوئی تو اس کو قبر میں زندہ دفن کر دیں۔ وہ آیا شخص، اس نے کہا کہ بچی ہے، تو سعد بن ناجیہ کہتے ہیں وہ ننھی سی جان تھی، اس کی چیخ و پکار مجھے بڑا ترس آیا، میں نے اس کے مالک سے کہا بھی اسے زندہ دفن نہ کرو، مجھے دے دو اس بچی کو، میں اس کی پرورش کرتا ہوں، ٹھیک ہے تم نہ کرنا۔ اس نے کہا میری بچی ہے، زندہ دفن کروں تجھے دوں میرا معاملہ ہے، ہاں زندہ دفن کروں تو وہ بھی میرا معاملہ ہے، اگر تجھے دوں تو بتا بدلے میں مجھے کیا دے۔ میں نے کہا یہ جو 2 اونٹ جن کی تلاش میں نکلا ہوں اتنے قیمتی اونٹ ہے، دونوں میں تجھے دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، جس تیسرے اونٹ پہ تو سوار ہو کے آیا یہ بھی مجھے دے۔ یا رسول اللہ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے یہ تیسرا اونٹ بھی تجھے دیتا ہوں، لیکن ایک بندہ میرے ساتھ بھیج جو اس ننھی معصوم جان کو بھی میرے گھر تک چھوڑ آئے اور مجھے بھی چھوڑ آئے، واپسی پہ یہ اونٹ بھی لے آئے۔ اس کے باپ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایسے ظالم باپ بھی گزرے، کہتے ہیں کہ میں نے 3 اونٹ دی۔ یا رسول اللہ وہ بچی جب جوان ہوئی نا تو اس کی جو محبت تھی میرے ساتھ بڑی کمال کی تھی، میں گھر آتا تھا وہ ننھی سی معصوم سی جان میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، یا رسول اللہ مجھے ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد یا رسول اللہ وہ بچی کی محبت اس قدر غالب آئی کہ جب بھی مجھے پتا چلتا کسی خاندان قبیلے میں بچی ہوئی ہے اور قبیلے والے اسے زندہ دفن کرنا چاہتے ہیں، میں 3 اونٹ جا کر دیتا، ان سے وہ بچی لے لیتا۔ یا رسول اللہ میں نے 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 100 نہیں، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ کتنی بچیوں کی؟ 360 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ اور ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو میں نے کام کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے نا جی، کلمہ پڑھ کے پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو دور جہالت میں نے کام کیا ہے اس کا کوئی صلہ ملے گا یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے سنا نا تو سرکار نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرہ اذ من اللہ علیک بالاسلام، سرکار نے ارشاد فرمایا تجھے اور اجر کیا چاہیے؟ تو کافر تھا، مشرک تھا، تیرے دل میں ایمان کی دولت نہیں تھی، اللہ نے تجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، تجھے اور کیا چاہیے؟ وہ جو تو نے کام کیا نا اس کا صلہ اللہ نے تجھے ایمان کی شکل میں عطا فرمایا۔ بابی جی وقار آج اگر بیٹیوں کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہے تو یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ آج اگر بارات آتی ہے تو دلہن والے پتیاں نچھاور کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے 2-4 احادیث میں بیان کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جو باپ بچیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، یعنی اللہ نے بیٹے نہیں دیے تھے صرف بیٹیاں دی تھی، آزمائش تو ہے نا، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے نا اگر غریب باپ ہے تو اسے تب سے اس کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے اس بچی کی شادی بھی کرنی، میں نے اس کے لیے اچھے گھر کی تلاش بھی کرنی،
جب تک وہ فرض ادا نہیں کر لیتا ایک باپ کے کندھوں پہ اس کا بوجھ ہوتا ہے۔ فرمایا جس کو بچیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں کامیاب نکلا، شکوہ شکایت نہیں کی، فرمایا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ، فرمایا وہ جو بچیاں ہیں اس نے بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پورا بھلا نہیں کہا، فرمایا کہ ستر من النار، قیامت کے دن وہ جو بچیاں ہیں اپنے باپ کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی، آتش جہنم سے پردے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ کہیں گی باری تعالیٰ زندگی میں تو نے ہمارے ذریعے سے آزمایا، آج ہم باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ دوسری حدیث مبارکہ سرکار نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وهو هكذا وضم اصابعه، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ رب العزت نے دو بیٹیاں عطا فرمائی، اس کے باپ نے ان کی پرورش کی، تعلیم و تربیت کا خیال کیا، اچھے گھرانے میں ان کی شادی کی، فرمایا اس کا باپ جنہوں نے بچیوں کی تربیت کی وہ آئے گا قیامت کے دن تو میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ بچیوں کا باپ محبوب خدا کے ساتھ ایسے ہوگا، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں ویسے تمثیل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایسے دو انگلیاں اٹھائیں، فرمایا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ سرکار نے ارشاد فرمایا جو ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے من کانت لہو انسا ولم یعدها ولم یہنها ولم یقصر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ الجنہ، جسے اللہ نے بچیاں دی اس نے بچیوں کو زندہ دفن نہیں کیا، ان بچیوں کی توہین نہیں کی، اپنے بیٹے کو بیٹیوں پر فوقیت نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ بیٹے تو میرے وارث ہیں بیٹیاں تو پرایا دھن ہیں، یہ تو کسی اور گھر کی ہیں، یہ نہیں کہا، دونوں کو برابر نکاحوں سے دیکھا، فرمایا علیہ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا، جس نے فرق نہیں کیا۔ چوتھی حدیث مبارکہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا عن سراقۃ بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلک علی افضل الصدقہ او من اعظم الصدقہ، فرمایا کہ اے سراقہ بن مالک کیا تمہیں سب سے افضل صدقہ او اعظم الصدقہ یا عظیم صدقے کے متعلق، بڑے صدقے کے متعلق نہ بتاؤں جو سب سے بڑا صدقہ ہے؟ حضور کے صحابی عرض کرتے ہیں قال بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ارشاد فرمائے، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا قال ابنتک مردودۃ الیک لیس لها قاسب غیرک، فرمایا کہ وہ بیٹی جو مردودہ ہے، یعنی مراد کیا ہے کہ جس کا خامند فوت ہو گیا وہ بیوہ ہو گئی ہے یا اس کے خامند نے اسے طلاق دے دی اور مطلقہ ہے وہ، فرمایا وہ بیٹی جس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، جس باپ نے اپنی اس بیٹی کی حفاظت کی، اس کے نان و نفقے کا خیال کیا، خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے اپنی اس بیٹی کے لیے کھول دیے، فرمایا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، جس نے اپنی بیٹی کی پرورش کی، جسے کائنات والوں نے رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، باپ کے اوپر بوجھ تو ہے نا، لیکن فرمایا جو اس کی پرورش کرے گا، اس کے نان و نفقے کا خیال کرے گا، یہ سب سے عظیم صدقہ ہے۔ تو بابی جی وقار آج اگر بچیوں کے لیے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھئی اسلام نے عورت کو گھر میں بند کر کے رکھا ہے، اسلام نے جو عورت کو مقام دیا کسی مذہب نے نہیں دیا، یہ تو زندہ دفن ہوتی تھی، اسلام نے اس کو مقام دیا، اسلام آیا ہے تو اسلام نے کہا ہے کہ بیٹیاں باعث ننگو آر نہیں ہیں، اس دور میں محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بیٹیاں باعث ننگو آر ہوں گی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے لیے میرے جگر کا ٹکڑا۔ محبوب خدا نے بچیوں کو مقام دیا، بیوی کو بیوی کا مقام دیا، ماں کو ماں کا مقام دیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا نا کاش میرے والدین زندہ ہوتے، او احدہما، یا ان میں سے صرف میری ماں زندہ ہوتی، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ، اور میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، صحابہ پیچھے کھڑے ہوتے، جناب صدیق اکبر ہوتے، جناب مولا کائنات ہوتے، جناب عمر فاروق ہوتے، جناب عثمان غنی ہوتے، جلیل القدر صحابہ پیچھے کھڑے ہوتے،
اور میری ماں مجھے محبت بھری آواز میں ندا دیتی اور کہتی یا محمد. میرے غلاموں میں نماز وہیں پہ چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سننے کے لیے چلا جاتا. بیوی کا مقام ہے. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو رہا تھا تو کہا کہ مجھے اپنا جو لباس ہے یا رسول اللہ جو آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے مجھے اس میں کفن دینا. محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے خدیجہ تیرے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، تو کپڑوں کی بات کرتی ہے نا، اگر تو مجھ سے میری جلد کا سوال کرے میں اپنی جلد بھی اتار کر تجھے دینے کے لیے. بیوی کے لیے محبت اور صرف قولاً نہیں ہے، عملاً ہے. حضور تشریف لائے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی نوش فرما رہی ہے. حضور کی نظر پڑی تو سرکار نے ارشاد فرمایا یا حمیرا، اے سرخ رنگ والی، یعنی محبت والا نام آپ دے سکتے ہیں بیوی کو. یا حمیرا، اے سرخ رنگ والی، تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا کے رکھ لیں. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا پانی پیا، آدھا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جب آدھا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو محبوب خدا نے وہ پیالہ لیا، اپنے ہونٹوں کے قریب کیا، پھر واپس کر دیا اور پھر پوچھا یا حمیرا، اے سرخ رنگ والی یہ تو بتا تیرے ہونٹ کہاں پہ لگے ہیں؟ جہاں تیرے ہونٹ لگے ہیں وہی میں امنہ کا لال ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں. ایسی محبت اگر میاں بیوی کے درمیان ہو تو بات طلاق تک جائے گی. ہم تھوڑی تھوڑی بات لے کے جھگڑا کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے. بیوی کے لیے ایک رشتہ، بیوی کیا ہے عورت کے والے سے، اللہ کے محبوب نے اس رشتے کو تقدس دیا. بہن کا رشتہ ہے تو رضائی، حضور کی سکی بہن تو تھی نہیں، رضائی بہن تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جب آتی تھی تو حضور اٹھ کر استقبال کرتے تھے، اپنی چادر بچھاتے تھے، اس پر ان کو بٹھاتے تھے. آج اگر عورت کے لیے مقام ہے، لوگ اعتراض ایک حوالے سے کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو 2 حصے دیے ہیں، اسلام نے بیٹی کو 1 حصہ دیا. ایک حصے پر اعتراض وارد کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی بیٹا تو صرف اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ دار بنتا ہے نا، لیکن جو بیٹی ہے وہ اپنے باپ کی وراثت سے بھی حصہ دار بنتی ہے، اور اگر ماں ہے تو اپنے بیٹے کے جو وراثت ہے اس کا بھی حصہ دار بنتی ہے. اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کی وراثت کا حصہ دار بنتی ہے. اور پھر احباب وقار ایک چوتھا رشتہ، اگر بہن ہے تو پھر بھی وہ رشتہ دار بنتی ہے. کتنے حصوں سے وہ وراثت میں حقدار ہے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو صبر جمیل پر، فیصل نذیر تارڑ صاحب، تصدق نذیر تارڑ صاحب اور عدنان نذیر تارڑ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے. اب سب لوگوں نے بندہ ناچیز کی باتوں کو اتنی محبت سے سنا، خالق کائنات مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.